अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को मेरी पिछली वीडियो की तरह आज की वीडियो भी पसंद आएगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो शालामार बाग लाहौर के सिलसिले में है। शुरू करते हैं। बाग एक मुस्ततील शक्ल में है और इसके इर्द गिर्द ईंटों की एक ऊंची दीवार है। शुमाल से जनूब की तरफ लंबाई 658 मीटर और मशरक से मगरिब की तरफ चौड़ाई 258 मीटर है। बाग 3 हिस्सों पर बटा हुआ है। प्यारे दोस्तों, तीनों की बुलंदी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एक दूसरे से 4.5 मीटर तक बुलंद है। इन हिस्सों के नाम कुछ इस तरह हैं: फरत बख्श, फैज बख्श और हयात बख्श। बाग को एक नहर सैराब करती है। इसमें 410 फुआरे हैं, 5 आबशारें हैं और आराम के लिए कई इमारतें हैं और मुख्तलिफ इकसाम के दरख्त हैं। प्यारे दोस्तों, शालामार बाग लाहौर मुगलिया तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना है, जिसमें खूबसूरत चबूतरे, रास्ते में पानी की नहरें, आबशारें और फुआरे शामिल हैं। यूनिसेफ की बैनुल-अक़वामी सकाफती वर्किंग कमेटी ने इस बाग को खूबसूरती की अहमियत के हिसाब से मद्देनजर रखते हुए इसको 30 अगस्त 1981 को दुनिया के महफूज अजायबात की फहरिस्त में शामिल किया। प्यारे दोस्तों, और इसकी सही निगहदाश्त में हो सके इसकी तामीर में शहंशाह शाहजहां के हुक्म से सन 1641 में शुरू की गई और ये तामीर 1642 में मुकम्मल हुई। बाग की तामीर शाहजहां के एक अमीर उल्ला खान की निगरानी में और अली मर्दान और मुल्ला मलिक तौली के ताउन से हुई। शालामार बाग के चारों तरफ बुलंद हसार दीवार है। ये शुमालन जनूबन 3 हिस्सों पर बनाई गई है। इसका बालाई तख्ता फरख बख्श, दरमियानी तख्ता फैज बख्श और ज़ेनी तख्ता हयात बख्श के नाम से मंसूब है। प्यारे दोस्तों, बाग का रकबा शुमालन जनूबन 658 मीटर तवील और 258 मीटर अर्ज है। प्यारे दोस्तों, इसकी बलाई तख्त में 105 फुआरे प्यारे दोस्तों लगे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, नस्ब है, जबकि दरमियानी तख्ते में 152 फुआरे और ज़ेरी तख्ते में 153 फुआरे नस्ब हैं। इस तरह इन फुआरों की कुल तादाद 410 बनती है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर पानी की बहाव के लिए 5 तख्ते भी हैं, जिनमें संगे मरमर का अजीम तख्ता और सावन भादो की बारादरी भी शामिल है। शालामार बाग मुगलिया बागात की तमाम अहम खसूसियात का मरकज है, जिसमें बुलंद रास्ते और पानी के बहाव की कई नहरें शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, बाग को सैराब करने के लिए 100 मील लंबी नहर बनाई गई, जिससे शाह नहर और बाजा हस्सी नहर का नाम भी दिया गया। बाग में मौसम सरमा और गर्मा के फलदार दरख्त, जिनमें आम, चेरी, खुरबानी, आलूची, जामन, सेब, बादाम और खट्टे मीठे नारियल, नारंगियां और दीगर फलदार और खुशबूदार बकसरत से पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, बाग में मुतलका अजीम अमारात भी हैं। इन मुतासर कुन अमारात में बारादरियां, दीवाने खास व आम, ख्वाबगाह, शाही हमाम, दरवाजे, बुर्जियां शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, खासकर दीवाने खास और आम और आरामगाह बेगम साहिबा की ख्वाबगाहों और सावन भादो की बारादरियां और बुर्जियां शामिल हैं और इन इमारत के कोनों पर बहुत ही खूबसूरत बुर्ज भी बनाए गए हैं। प्यारे दोस्तों, ये बाग शाही और हुकूमती एहलकारों की अमाजगाह रहा है। प्यारे दोस्तों, मौजूदा दौर में बाग के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली का काम महकमा आसार कदीमा पंजाब सरअंजाम दे रहा है। इस बाग को असल हालत में महफूज रखने के लिए महकमा हाजा काबिल कदर काम करता रहा है। प्यारे दोस्तों, मुगल बादशाह शाहजहां ने जब लाहौर में दरबार लगाया तो अली मर्दान खान ने उसे बताया कि उसके पास एक ऐसा शख्स मौजूद है जो नहर बनाता है
اور بڑی مہارت رکھتا ہے۔ شاہ جہان نے خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے۔ شاہ جہان نے یہ نہر تیار کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے دیے۔ 1 سال کے بعد جب شاہ جہاں دوبارہ لاہور آیا تو نہر مکمل ہو چکی تھی پیارے دوستو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نہر کے کنارے ایک وسیع و عریض اور خوبصورت باغ تعمیر کیا جائے۔ اس باغ میں 12 دریاں، شاہی غسل خانے، فوارے اور جا بجا پھلدار درخت لگائے جائیں۔ شاہی ماہر تعمیرات نے باغ کی تعمیر کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا وہ علاقہ معروف زمیندار میاں محمد یوسف عرف مہر منگا کی ذاتی ملکیت تھی پیارے دوستو۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بات کا علم میاں صاحب کو ہوا تو بادشاہ نے میاں کو کہا کہ منہ مانگی رقم لے لو، لیکن میاں محمد یوسف نے یہ زمین بلا معاوضہ بادشاہ کو تحفے کے طور پر پیش کر دی۔ اس رویے پر اس قدر بادشاہ متاثر ہوا کہ اس نے باغ کی تعمیر مکمل ہونے پر میاں محمد یوسف کو ہی ناظم شالامار مقرر کر دیا۔ پیارے دوستو، باغ کے تعمیر کے لیے بادشاہ نے خلیل اللہ خان کو مقرر کیا، لہذا خلیل اللہ خان نے ملک کے کئی اور افسروں کو ساتھ لگایا اور اس باغ کی تعمیر شروع کر دی۔ باغ کے لیے درختوں کے پودے قندھار اور کابل سے منگوائے گئے۔ یہ باغ شالامار تھا جو اسی 80 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ کا سنگ بنیاد 1637 میں رکھا گیا اور اس پر 6 لاکھ روپے کے لگ بھگ رقم 1.5 سال کے عرصے میں لگی۔ شاہ جہان لاہور کے قریب جو باغ لگوایا اس کا نقشہ کشمیر والے باغ سے کے مطابق تھا پیارے دوستو، جس کا نام بھی شالامار باغ رکھا گیا تھا۔ شالامار باغ 3 تختوں پر مشتمل، تینوں تختے 3 الگ الگ باغ جن کے نام فیض بخش، حیات بخش اور فرخ بخش ہے۔ یہ تختے یا باغ ایک دوسرے سے 12 یا 13 پیارے دوستو فٹ کی بلندی پر قائم ہیں اور اونچے تختے سے نیچے تختے کے لیے خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ باغ میں ایک دلکش تالاب بھی بنایا گیا جس میں بہت سے فوارے لگائے گئے۔ فواروں کا پانی سنگ مرمر کے تختوں سے گزرتا اور یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں جگہ ٹھنڈی رکھنے کے لیے بھی کام آتے۔ یہاں سنگ مرمر کی 5 خوبصورت 12 دریاں بھی بنائی گئیں۔ بادشاہ ان 12 دریوں میں بیٹھ کر برسات کا نظارہ کرتا۔ باغ کے ایک حصے میں جسے حیات بخش کہتے ہیں، سنگ مرمر کا ایک بہت ہی خوبصورت تختہ بنایا گیا جہاں شاہ جہاں اس تختے پر بیٹھ کر اپنا دربار لگایا کرتا تھا۔ کچھ فاصلے پر سنگ مرمر کی ایک اور آبشار بنائی ہوئی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء چونکہ شاعرہ تھی اس لیے اکثر اس جگہ پر بیٹھ کر شعر کہا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، شالامار باغ میں شاہ جہان نے اپنے لیے حمام بھی بنوایا۔ حمام کے 3 حصے تھے، ایک حصے میں 2 فوارے اور دوسرے حصے میں حوض، اور اس حوض میں گرم اور ٹھنڈا دونوں طرح کا پانی آ جاتا۔ سنگ مرمر کی کئی کوچینیں چراغ رکھنے کے لیے بنائی گئیں، جہاں چراغ جلائے جاتے تو حوض میں گرنے والا پانی بارش کا سما پیدا کر دیتا۔ چراغ کی روشنیاں بجلی کی طرح چمکا کرتی تھیں تو بادشاہ اس نظاروں سے بہت لطف اندوز ہوا کرتا۔ پیارے دوستو، فرخ بخش حصہ جسے پانی باغ میں بھی کہا جاتا ہے، فرخ بخش سے نیچے بنا ہوا شالامار میں بہت پھلدار درخت لگائے ہوئے تھے۔ شاہ جہاں جب لاہور آتا تو امیروں اور وزیروں سے عرض کیا کہ حضور شالامار باغ مکمل ہو چکا ہے۔ بادشاہ باغ میں داخل ہوں تو شالامار کا حسن دیکھ کر باغ ہو گیا۔ اس وقت شاہ جہاں کے ناطقین نے حاضر ہو کر مبارکباد دی اور سب مل کر شاہی حکومت کے لیے بہتر اور برتری کے لیے دعائیں مانگی۔ اس موقع پر ملک کے بڑے بڑے علماء اور بزرگوں موجود تھے۔ ان عالموں نے
بادشاہ سے کہا کہ آج تک دنیا میں ایسا خوبصورت باغ نہ کہیں دیکھا ہے نہ سنا۔ باغ کے ارد گرد اونچی اونچی دیواریں بنائی گئیں۔ لاہور کا شالامار باغ دنیا کے عظیم و شان باغوں میں شمار ہوتا ہے پیارے دوستو۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی دوست ملک کا سربراہ، بادشاہ یا کوئی اور نامور مشہور شخصیت پاکستان کے دورے پر آتا تو لاہور کے شالامار باغ کی سیر ضرور کرتا۔ اس باغ میں معزز مہمانوں کو شہریوں کی طرف سے استقبالیہ بھی دیا جاتا اور ہزاروں شہری معززین مہمان سے ملنے کے لیے بھی آتے اور بات چیت بھی کرتے۔ پاکستان بننے کے بعد دوست ملکوں کے سربراہ اور مشہور شخصیات اکثر یہاں آیا کرتے اور باغ میں استقبالیوں کے لیے ان کے پروگرام کا لازمی جزو قرار دیا جاتا۔ معزز مہمانوں کو شالامار باغ میں دعوت دینے کے لیے رسمی انگریزی حکومت کے زمانے میں بھی رائج تھی۔ چنانچہ 1876 میں شہنشاہ ایڈورڈ، جو اس وقت پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد سلطنت بھی تھے، برصغیر کی سیاحت کے سلسلے میں لاہور آئے تو ان کے اعزاز میں پنجاب کے گورنر نے شالامار باغ لاہور میں رات کے وقت ایک عظیم و شان دعوت کا اہتمام بھی کیا۔ پیارے دوستو، شالامار باغ کی شاہی حیثیت برساں برس پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی، لیکن اس عوامی سیرگاہ کی حیثیت لازوال۔ باغ کی سیر کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں پیارے دوستو۔ بہار کے شروع میں یہاں میلہ چراغا بھی لگایا جاتا، جو پنجاب کا سب سے بڑا میلہ خیال کیا جاتا۔ اب یہ میلہ باغ کے باہر لگتا ہے۔ یہ باغ مغل بادشاہوں کی عظمت کی منہ بولتا یادگار ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے اس باغ کو عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس کی بقا اور تحفظ کے لیے خصوصاً مہم شروع کر رکھی ہے۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے دوست اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کریں گے اور اچھے کامنٹس بھی دیں گے اور اس کو اپنے دوستوں سے اس ویڈیو کے بارے میں بات بھی کریں گے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اپنے بھائی عاطف کو معاف بھی کریں گے۔ پیارے مہربانی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔